ہمارے کتنے احباب وہ ہیں جن کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں حج عمرے کی توفیق دے دے، ہم تیرا گھر جا کے دیکھیں، وہاں حج کریں۔ وہ ان کی حسرتیں ہوتی ہیں، پیسہ نہیں ہوتا، حالات نہیں بن پاتے، تو اسلام نے اس کو کچھ سہولتیں دی ہیں کہ تم حج عمرہ نہیں کر سکے تو حج عمرے کا ثواب تو لے سکتے ہو نا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اللہ کریم تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری مال و دولت کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں کسی بندے کے اچھے ہونے کی، خوبصورت ہونے کی ہمارے ہاں یہی دو چیزیں، بندہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہے، قد کاٹ بھی اچھا ہے، باڈی کے فگر بھی بہت اچھے ہیں، رنگ بھی گورا چٹا ہے، نقشوں میں بڑا تیکھا پن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تمہاری شکلیں کیسی ہیں۔ شکلیں دیکھتا ہوتا تو بلال کی بجائے ابو لہب ہدایت کی طرف آتا۔ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے، لہب کہتے ہیں کہ انگارہ جب سرخ رنگ کا ہو کے شوخ مارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لہب۔ اس کا رنگ اتنا خوبصورت تھا کہ جس طرح سرخ رنگ کا انگارہ ہو اتنا خوبصورت تھا، پر جہنمی بن گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہے، کالا ہے، ناک چپٹی سی ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، لیکن فرماتے ہیں جب میں آزاد ہو گیا، مسلمان ہو گیا تو میرے لیے انتخاب میں مشکل تھا۔ اتنے رشتے آ رہے تھے، کوئی کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو، کوئی کہتا ہے میری بہن سے شادی کر لو۔ کہتے ہیں میرے لیے مشکل ہو گئی کہ میں کس کی بہن کے ساتھ اور کس کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں، کہ ان کے ہاں معیار شکل نہیں تھی۔ مکے کا بہت بڑا تاجر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن حالہ بنت عوف سے شادی کی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ان کے نزدیک معیار شکل نہیں تھی، شکلیں صورتیں نہ اللہ کے ہاں کوئی معیار ہیں نہ مومنوں کے لیے کوئی معیار ہیں۔ جلیبیب کا واقعہ صاحب کا خطبات میں آپ نے سنا، شادی کا انتخاب کرتے وقت جلیبیب کی شادی انصار کی ایک اچھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہوئی۔ معیار ان کے ہاں ایمان تھا، دین تھا۔ یہی معیار میرے رب کا ہے اور یہی معیار مومنوں کا ہونا چاہیے کہ اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے اموال کو دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں پر نگاہ رکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عمل کیسے ہیں۔ یہاں تفریق کر دی کہ دلوں کی باتیں رب جانتا ہے، پر عمل تمہارے سامنے ہے، تم عمل تو دیکھ سکتے ہو۔ یہ معیار ہونا چاہیے کہ کوئی انسان دل کا کیسا سچا انسان ہے، اس کے دل میں جو ہوائیں چل رہی ہیں اس کے اعمال پر اس کا اثر کیا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے، کسی کو اپنا ساتھی بنانے سے پہلے، کاروبار میں حصہ دار بنانے سے پہلے، اس سے رشتہ داری جوڑنے سے پہلے ہمیں یہی معیار بنانا چاہیے جو اسلام نے مقرر کیا ہے۔ جس نے اس معیار کو اپنے سامنے رکھ لیا وہ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، یہ اصول ہے اسلام کا۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ دوستی کرو تو مومن کے ساتھ، اور تمہارا کھانا وہ انسان کھائے جو پرہیزگار اور متقی ہے۔ نہ ہماری دوستیاں آج مومنوں کے ساتھ ہیں، دنیا داری کی بیس پر ہماری دوستیاں ہیں۔ جو تہجد پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اذکار کرنے والا، وہ بھی دیکھے کہ اس کی دوستیاں زیادہ کس کے ساتھ ہیں۔ مومن کے ساتھ بھی اگر دوستی ہے تو کبھی وہ مالدار بندہ آ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے سامنے اور مومنوں کے سامنے جو معیار بنتا ہے وہ عمل ہے، اور آج ہمارے عملوں میں کوتاہی موجود ہے۔ ہمارے اصحاب
اس پر بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کننا نحفظ 10 آیات، ہم جب 10 آیات یاد کر لیتے، فلا ننتقل الی ما بعدها حتی نعمل بہن، 10 آیتیں یاد کرتے، اگلی 10 آیتوں کی طرف اس وقت تک منتقل نہیں ہوتے تھے جب ان 10 آیات پر عمل نہ کر لیتے، اگلی آیتوں کی طرف نہیں جاتے تھے۔ جو 10 پڑھی ہیں ان پر عمل کریں گے، پھر اگلی 10 آیتوں کی طرف جائیں گے۔ فلا ننتقل الی ما بعدها حتی نعمل بہن، ہم اگلی 10 آیتوں کی طرف منتقل ہوتے ہی نہیں تھے، اگلی آیات شروع کرتے ہی نہیں تھے جب تک جو پڑھی ہیں ان پر عمل شروع نہ کر دیں۔ اور ہمارے اسلاف، ان کا حدیثوں کو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا، وہ کہتے کننا نحفظ الحدیث بالعمل، ہم حدیثیں عمل سے یاد کیا کرتے تھے۔ جس حدیث پر آپ کا عمل ہے وہ حدیث آپ کو یاد رہے گی، جس پر آپ کا عمل نہیں ہے اس خطبے میں سنیں گے، اگلے خطبے تک بھول جائے گی، یہ پکی بات ہے۔ یہ میں تمہید اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہم ایک بڑا اہم موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے کتنے احباب وہ ہیں جن کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں حج عمرے کی توفیق دے دے، ہم تیرا گھر جا کے دیکھیں، وہاں حج کریں، وہاں عمرہ کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ وہ ان کی حسرتیں ہوتی ہیں، پیسہ نہیں ہوتا، حالات نہیں بن پاتے۔ اچھا، جو اموال کی وجہ یا حالات کی وجہ سے وہاں تک نہیں جا پایا تو اسلام نے اس کو کچھ سہولتیں دی ہیں کہ تم حج عمرہ نہیں کر سکے تو حج عمرے کا ثواب تو لے سکتے ہو نا۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو آپ حدیث سن کے جائیں، عمل کریں اس پر یا نہ کریں، لیکن اس کو کہیں لکھ کر اپنی ڈائری میں لگا دیں کہ آپ کھولیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا اجر کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کچھ خطبات میں اللہ کی رحمتوں کے وہ اعمال بیان کریں گے جن کو اپنانے سے انسان حج عمرے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ پہلا عمل جس کے ذریعے انسان حج عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے وہ ہے اشراق کی 2 رکعتیں۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان باجماعت نماز ادا کرے اور پھر مسجد میں ہی بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے باوضو رہ کر اللہ کا ذکر کرے، اور پھر سورج چڑھنے کے بعد جب کچھ روایات میں آتا ہے جب وہ سورج ہو جائے قدر رمحن، ایک نیزے کے برابر ہو جائے، ایک نیزے کے برابر ہونے کا جو محدثین نے اور جو ماہر فلکیات ہیں انہوں نے جو اندازہ لگایا وہ کہتے ہیں 13 سے 15 منٹ ہے، یعنی سورج چڑھنے سے لے کر طلوع شمس سے لے کر 15 منٹ بعد آپ یہ رکعتیں ادا کریں تو آپ کو ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ روزانہ نہیں ممکن تو سنڈے کو آپ کو چھٹی ہوتی ہے یا کوئی اور دن، جس دن آپ نماز باجماعت ادا کریں اور آپ کے پاس وقت ہو تو اس قیمتی عمل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صبح، جس بندے نے نماز فجر ادا، من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ تامۃ تامۃ تامہ۔ جو بندہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر سورج چڑھنے تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور سورج چڑھنے کے بعد پھر یہ 2 رکعتیں ادا کرے،
یہ 2 رکعتیں اس کے لیے کاجر حجت و عمرہ تامۃ تامہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ 2 رکعتیں اس بندے کے لیے اس حج عمرے کے اجر کے برابر ہیں جو حج عمرہ مکمل ہے، پورا ہے، پورا اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ 3 دفعہ فرمایا۔ اللہ آج امت عمل چھوڑ چکی ہے، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم بڑی شکوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھ رہے ہیں نہ تمہارا کاروبار دیکھ رہے ہیں، اللہ تو تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ کیا آج میں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو یہ مسئلہ سمجھایا، بیٹا آج ہم مسجد میں آئے ہیں تو کم از کم آج تو حج عمرے کا ثواب لے کے جائیں، نماز باجماعت ملی ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس کا اجر پائیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت ثم ثبت حتی یسبح للہ صبحۃ الضحیٰ، جس بندے نے نماز فجر ادا کی جماعت کے ساتھ، پھر وہاں برقرار رہا، بیٹھا رہا یہاں تک اس نے چاش کی 2 رکعتیں ادا کی، کان لہ کاجر حاج و معتمر، اس بندے کو اس حاجی اور اس معتمر عمرہ کرنے والے کا اجر ملے گا، تام لہ حجتہ و عمرتہ، جس کا حج بھی پورا اور عمرہ بھی پورا۔ آج ہم اپنی اولادوں کو اس بڑے اجر سے بہرہور نہ کر سکے، باشعور نہ بنا سکے، ان کو اس کی سینس نہ دے سکے، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اپنے بچوں کو عملوں پر لگائیں۔ وہ آدھی رات تک جو بیٹھے مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور نماز فجر میں سوئے رہتے ہیں، ان کو اس پر کھڑا کرنا، بیٹا رات کو جلدی سو جایا کرو، اشراق پڑھنے کے بعد پھر پڑھو، اللہ برکت بھی دے گا، ثواب بھی ملے گا، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے برکت دے گا۔ آج اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہاں میں اس کے ساتھ ملتی جلتی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ یا ہماری بہنیں مائیں جو جماعت میں نہیں آ سکیں تو کیا ان کے لیے بھی کوئی اس کا وقت ہے؟ کیا ان کو بھی کوئی اجر ملے گا اگر وہ یہ رکعتیں ادا کریں؟ تو یہ حج عمرے کا ثواب تو اس بندے کو ملتا ہے جو باجماعت نماز ادا کرے اور مسجد میں بیٹھا رہے، سورۃ طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرے، فرشتوں کی دعائیں حاصل کرے، اور پھر سورج چڑھنے کے کوئی 15 منٹ بعد یہ رکعتیں ادا کرے تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی شخص اگر یہ نہیں کر پایا تو کیا اس کے لیے بھی کوئی اس نماز کا وقت ہے؟ ہمارے ہاں 3 نام بڑے مشہور ہیں، اشراق، چاشت اور اوابین۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں اور قابل قدر ماؤں بہنوں، یاد رکھو یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں، وقت کے مختلف ہونے کے ساتھ اس کا نام مختلف ہے۔ سورج چڑھنے کے 15 منٹ بعد اگر آپ نے 20 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد پڑھ لی تو یہ اشراق ہے، سورج چڑھنے کے بعد پڑھ لی تو یہ اشراق ہے۔ سورج خوب چڑھ گیا اور روشن ہونا شروع ہو گیا، پھر آپ ادا کرتے ہیں تو پھر یہ نماز وہی ہے، سورج چڑھنے سے لے کر زوال ہونے تک یہ اس نماز کا وقت ہے۔ مختلف وقتوں میں پڑھنے سے اس کا نام مختلف ہوتا ہے۔ سورج چڑھنے کے بعد اگر آپ نے یہ نماز ادا کی تو یہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے، آپ نے کوئی 9-10 بجے پڑھ لی تو یہ چاش کی نماز کہلاتی ہے، اور سورج زوال ہونے سے پہلے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ اوابین کہلاتی ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلاۃ الضحیٰ ہی صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ ہی صلاۃ الاوابین، چاش کی نماز ہی اوابین کی نماز ہے، حدیث آ گئی ہے۔ اور جن لوگوں نے اوابین مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی صریح نص موجود ہے اور نہ کوئی روایت موجود ہے۔ ایک روایت پیش کریں گے جو شدید ضعیف ہے، اور یہ صحیح سند سے پیارے پیغمبر نے فرما دیا، اور پھر الفاظ کیا ہیں؟ صلاۃ الاوابین حین تربد الفصال، صلاۃ الاوابین حین تربد الفصال،
کہا یہ چاش کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے چھوٹے بچوں کے دھوپ کی وجہ سے پاؤں جلنے شروع ہو جائیں. مغرب کے بعد تو ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یعنی ایک تو آپ نے واضح نص میں فرما دیا صلاۃ الضحیٰ ہی صلاۃ الاوابین، چاش کی نماز کا نام ہی اوابین کی نماز ہے. اور دوسری وضاحت فرما دی کہ اوابین کی نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے جب اونٹ کے چھوٹے بچوں کے دھوپ کی وجہ سے پاؤں جلنے شروع ہو جائیں، شدت کی جب گرمی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل وقت کون سا ہے اس نماز کا بھی. اگر آپ جب آپ کو موقع ملا پڑھیں، لیکن افضل کی بات کریں گے تو جیسے تہجد کا وقت عشاء پڑھ لینے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل کب ہے کہ آپ اذان فجر سے پہلے پڑھیں. وقت تو شروع ہو گیا اس کا، جس نے نماز عشاء ادا کر لی اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، وتر کا وقت شروع ہو گیا. افضل کب ہے؟ صبح کی نماز سے پہلے پڑھنا. اسی طرح اس نماز کا وقت تو سورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، پر افضل کون سا وقت ہے؟ جب شدت کی گرمی ہو. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے لوگوں کو چاش کی یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں لقد علموا ان الصلاۃ فی غیر هذه الساعة افضل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت زید بن ارقم نے لوگوں کو چاش کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے انہیں پتہ ہے اس نماز کا سب سے زیادہ افضل وقت کون سا ہے؟ اوابین کا وقت سب سے افضل وقت ہے. یعنی مثال کے طور پر 12:18 پہ اگر زوال ہو رہا ہے تو اگر آپ 11:45 بجے نماز ادا کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل وقت ہے جس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے. اور یہ اشراق، چاش، اوابین جب تینوں ہی ایک نماز کے وقت ہیں اور ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں وقت کے مختلف ہونے کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سورج چڑھنے سے 15 منٹ بعد سے لے کر اذان ظہر کا جو وقت ہے یا زوال کا جو وقت ہے اس وقت کے درمیان آپ یہ رکعتیں پڑھیں گے. 2، 4، 6 اور 8 رکعتوں تک. کچھ روایتوں میں 12 کا ذکر بھی آتا ہے. کوئی بندہ نماز فجر باجماعت ادا کر کے مسجد میں بیٹھے ذکر کرتے سورج چڑھنے کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا بندہ ادا نہیں کر سکتا. دوسرا بندہ بھی ادا کر سکتا ہے، صرف اس کو حج عمرے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن دوسرا بڑا ثواب تو اس کے سامنے ہے. آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصبح علی کل سلامہ یصبح علی سلامہ من احدکم صدقہ. تم میں سے ہر ایک بندے کے جوڑ پر روزانہ صدقہ ہوتا ہے. روزانہ تمہارے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. 360 جوڑ ان پر صدقہ ہے. یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ. تم میں سے ہر ایک کے جوڑوں پر، ہر جوڑ پر صدقہ ہے. پھر سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سارے صدقات ہیں. فرمایا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے جسم کی طرف سے صدقے کی ادائیگی ہو جائے، فرمایا یجزئ من ذلک رکعتین یرکعہما عند الضحیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا یہ 360 جوڑوں کا صدقہ وہ 2 رکعتیں ادا کر دیتی ہیں جو انسان چاش کے وقت ادا کرتا ہے. یعنی پورے دن میں جو آپ کے جسم کے تمام جوڑوں پر صدقہ تھا وہ 2 رکعتوں سے ادا ہو جاتا ہے. میرے تمام جوڑوں پر صدقہ تھا، نہیں دیتا، پھر کسی کا گھٹنا رہ گیا، کسی کی ٹانگ رہ گئی، کسی کی آنکھ رہ گئی، کسی کی سماعت کمزور ہو گئی. بھائی اعضاء کی طرف سے صدقہ دو، اعضاء کا صدقہ پورا کرو.
ہماری توجہ اس طرف ہے ہی نہیں۔ بھائی میرے اعضاء کی طرف سے اگر روزانہ صدقہ رب تک پہنچتا رہے تو ہم نے بڑا سنا ہے، صدقہ رد بلا ہے۔ اللہ سے شکوہ کرنے والا انسان اگر ان اعضاء کا تمام اعضاء کی طرف سے 2 رکعتیں ادا کر کے اگر یہ انسان روزانہ صدقہ کرتا رہے تو انشاءاللہ رب کائنات اس صدقے کی برکت سے تمہارے اعضاء کو بھی مضبوط رکھے گا، قوا بھی مضبوط رہیں گے۔ وقت بھی بڑا ہے آپ کے پاس، کوئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں ہے۔ صبح اگر 6:30 بجے سورج نکل رہا ہے تو 12 بجے تک میں لگا لیں تو 5.5 گھنٹے ہیں۔ میرے پاس ان 5.5-6 گھنٹوں میں 5 منٹ اپنے جسم کو دینے کے لیے نہیں ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصان النبی صلی اللہ علیہ وسلم برکعۃ الضحیٰ، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کر کے گئے تھے، ابو ہریرہ کبھی یہ 2 رکعتیں نہ چھوڑنا، مجھے نصیحت کر کے گئے اور کہتے ہیں لا آدعہن حتی القی خلیلی، یہ 2 رکعتیں میں نے نہیں چھوڑنی جب تک میں اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا ملوں، موت آنے تک یہ رکعتیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ رات بھر حدیثیں یاد کرتے، دن کو محنت کرتے، تو آپ نے وصیت کی تھی یہ 2 رکعتیں ادا کرتے رہنا، یہ 2 رکعتیں ادا کرو گے تمہارے اعضاء کی طرف سے صدقہ ہوتا رہے گا، تمہارے اعضاء مضبوط رہیں گے۔ محدثین کہتے ہیں طلباء کے لیے ان 2 رکعتوں پر اہتمام کرنا بڑے لازمی ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب حدیث تھے، وہ ہر وقت حدیثیں یاد کرتے رہتے تھے، ان کو بالخصوص پیارے پیغمبر نے وصیت کی ہے اگر طلباء کہتے ہیں ان کی عقل پوری رہے، اعضاء مضبوط رہیں، ان کی آنکھیں کمزور نہ پڑیں، سماعت کم نہ پڑے، تو پھر ان کو چاہیے ان 2 رکعتوں پر اہتمام کریں۔ اگر ان 2 کو آپ 4 بنا لیں تو کیا ہی کمال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے صحیح سند سے، یا ابن آدم صلی لی 4 اول النہار اکفک آخرہ، آدم کے بیٹے صبح صبح تو میرے لیے 4 رکعتیں ادا کر لے، یعنی انہی 2 کو 4 بنا لو نا، 2 رکعتیں ادا کی تو تمام جسم کی طرف سے صدقہ ہو گیا، لیکن 2 کو 4 بنا لو تو پھر کیا ملے گا، یا ابن آدم صلی لی 4 اول النہار اکفک آخرہ، آدم کے بیٹے صبح صبح 4 رکعتیں تو میرے لیے ادا کر لے، اول النہار دن کے آغاز میں، شروع دن میں تو میرے لیے 4 رکعتیں ادا کر لے، میں رب شام تک تیرے تمام امور میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ سارا دن ٹکرے مارتے رہتے ہیں، ہمارے بچے کہتے ہیں جی پہلے اسکول گیا، یونیورسٹی گیا، کالج گیا، ٹیوشن پر گیا، کچھ سمجھ نہیں آتی، سارا دن اللہ تجھے شام تک کافی ہو جائیں گے، اور آج مسلمان کے لیے وضو سے لے کر 4 رکعتیں ادا کرنے تک 10 منٹ نہیں ہے، سارا دن پریشان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ کیا پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت جو حدیث قدسی کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے، کہ آج ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ صلی لی 4 اول النہار اکفک آخرہ، آدم کے بیٹے صبح صبح میرے لیے 4 رکعتیں ادا کر لے، شام تک تیرے تمام امور میں اللہ تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد ان کے پاس یہ بڑا وقت ہوتا ہے، چاش کا وقت ہوتا ہے، اوابین کا وقت ہوتا ہے، ابھی بچے اسکول سے واپس نہیں آئے، خامد آفس جا چکا ہے یا اپنے کام پہ جا چکے ہیں، یہ وقت ان کے پاس ہوتا ہے، اس میں تنہائی میں کبھی رکعتیں پڑھ کے دیکھیں، واللہ اللہ کریم تمہاری زندگیوں میں کیسی بہاریں پیدا کر دے گا، یہ وعدہ اسلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سفر میں، فتح مکہ کے موقع پر، اچھا حضرت معاذہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ پیارے پیغمبر یہ چاش کی کتنی رکعتیں ادا کیا کرتے تھے؟
تو انہوں نے فرمایا یصلی 4 رکعات و یزید ما شاء، آپ 4 رکعتیں ادا کیا کرتے، چاش کی 4 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، اور وہ اس لیے ادا کیا کرتے تھے کہ آپ نے جب فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے صبح صبح 4 رکعتیں ادا کر لو، شام تک کافی ہو جاؤں گا، تو پھر آپ 4 ادا کیا کرتے تھے۔ آگے کیا ہے وَيَزِيدُ مَا شَاءَ، لیکن 4 سے جتنی زیادہ بڑھانا چاہتے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ اور ام ہانی کے گھر فتح مکہ کے موقع پر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ادا کی فتح مکہ کے موقع پر۔ بتایا کہ سفر ہی نہیں، حضر میں بھی آپ ہیں تو آپ چاش کی نماز ادا کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ کریم آپ کو کافی بھی ہو جائے اور آپ کے اعمال کو درست بھی فرما دے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں، ان روایتوں پر اپنے بچوں کو لگائیں۔ بچہ آپ کا جلدی نکلنے لگا ہے کسی کام کاج، کاروبار، اسکول، کالج، یونیورسٹی پڑھانے، انٹرویو دینے، ان کو لگا دو عمل پر۔ صحیح جامع صغیر میں اور صحیحہ میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خرجت من بیتک فصل رکعتین تمنعانک من مخرج السوء، جب گھر سے نکلنے لگے ہو تو 2 رکعتیں پڑھ کے نکلو۔ اذا خرجت من بیتک فصل رکعتین تمنعانک من مخرج السوء، گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں ادا کر لو۔ یہ 2 رکعتیں باہر کی ساری پریشانیوں کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی۔ تمنعانک، تیرا دفاع کریں گی، مانع بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ 2 رکعتیں تیری باہر کی ساری پریشانیوں، سارا دن پریشان رہتے ہیں، پر ان پریشانیوں کے سامنے جو رکاوٹ کھڑی کرنی تھی 2 رکعتیں، آج ان 2 رکعتوں پر نہیں لگایا جا رہا۔ اور فرمایا وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مِن مَدْخَلِ السُّوءِ، تیرے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تجھے پتہ ہے گھر میں کوئی مسئلہ بننے والا ہے، کہ گھر میں داخل ہو کر 2 رکعتیں ادا کر لو۔ اللہ کریم تمہاری ان 2 رکعتوں کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر جو پریشانی ہے، ان 2 رکعتوں کو اس کے درمیان رکاوٹ بنا دے گا۔ الصحیحہ میں روایت موجود ہے، صحیح جامع صغیر میں روایت موجود ہے، صحیح سند سے موجود ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، پھر دہراتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، کہتے کننا نحفظ الحدیث بالعمل، جس حدیث کو ہم یاد کرتے تھے نا، اس کو ایسے یاد کرتے تھے کہ اس پر عمل شروع کر دیتے۔ آج میں اپنے گھر میں عمل شروع کر دوں 2 رکعتوں کا، یہ اشراق، چاش، اوابین کی نماز کا، گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھنے کا، اور اسی طرح ان 2 رکعتوں کو چاش کی 4 رکعتیں بنانے کا، اس پر آپ عمل شروع کریں۔ یہ ساری عمر آپ کے بچوں کو بھی روایتیں یاد رہیں گی۔ نہیں عمل کریں گے تو اگلے جمعے تک بھول جائیں گے۔ تو میں اپنے احباب کو دعوت دوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ روایتیں یاد رہیں تو اللہ کے لیے اس پر عمل شروع کریں، اس کو آگے بیان کریں، اس کو شیئر کریں، اپنے کسی دوست بھائی عزیز کو بتائیں کہ میں نے آج یہ روایت سنی ہے، اس سے یہ فضائل ہوئے ہیں۔ آپ آگے منتقل کریں گے، پھر ہفتے بعد پوچھ لیں جی آپ نے اس پر عمل شروع کیا۔ جو عمل شروع کر دے گا اس کو یہ روایت یاد رہ جائے گی، وگرنہ بیان کرنے والا بھی عمل چھوڑ دے تو بیان کرنے والوں کو بھی بھول جاتی ہے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں، امت کو عمل پر لگائیں۔ آپ کے نیک اعمال ہی ہیں جو مصیبتوں کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ کریم نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے کاروبار اور اموال کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے، برکتیں تمہارے گھر میں نازل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان والے بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ تو اللہ کو کیا پڑی کہ اللہ تم پر عذاب نازل کرے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو ہم کہیں سنیں اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو یہ انشاءاللہ ایک پہلا عمل ہم نے بیان کیا جس کا ثواب حج عمرے کا ہے، اور بھی اعمال جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرے کی خوشخبری سنائی ہے، وہ آئندہ خطبات میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، اہل و عیال کو اور مسلمانوں کو ایک ایسا سچا مسلمان بنا دے جو صرف باتیں کرنے اور سننے والے نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔